پھر 7ویں آسمان پر پہنچے تو وہاں پر ابراہیم علیہ السلام کو پایا. کہا گیا ان کو سلام کیجیے. آپ نے ان کو سلام کیا. انہوں نے کہا فرزند صالح اور نبی صالح، یعنی بیٹا کہہ کے پکارا. اور آپ اپنی کمر بیت المعمور سے ٹیک کر بیٹھے ہوئے تھے. ایک اور حدیث میں آتا ہے نا کہ 7ویں آسمان پر بیت المعمور ہے خانہ کعبہ کی طرح، اور وہاں ہر روز 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے چونکہ دنیا میں بیت اللہ بنایا تو اس کے اعزاز میں آپ کو 7ویں آسمان پر جو بیت اللہ ہے وہاں پر رکھا گیا. مسلم کی روایت ہے کہ بیت المعمور میں ہر روز 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں. بہقی کی روایت میں ہے کہ جب مجھ کو آسمان ہفتم یعنی 7ویں آسمان پہ چڑھایا گیا تو دیکھا کہ حضرت ابراہیم موجود ہیں، بہت خوبصورت. ان کے ساتھ ان کی قوم کے کچھ لوگ ہیں اور میری امت بھی موجود ہے. میری امت کے کچھ لوگ موجود ہیں، یہ 2 قسم کے ہیں. ایک وہ جن پر سفید کپڑے ہیں اور دوسرے وہ جن پہ میلے کپڑے ہیں. میں بیت المعمور میں داخل ہوا اور میرے ساتھ سفید کپڑوں والے بھی داخل ہوئے. دوسرے لوگ روک دیے گئے، سو میں نے اور میرے ساتھ والوں نے بیت المعمور میں نماز پڑھی. وہ کیوں روکے گئے ہوں گے؟ اپنے اعمال کی وجہ سے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معراج والی حدیث میں بھی یہ بیان آیا ہے کہ آپ جبریل علیہ السلام کے ساتھ آسمان میں حجاب تک پہنچے. پھر اس حجاب کے اندر سے ایک فرشتہ باہر آیا جس کو جبریل علیہ السلام نے کبھی نہیں دیکھا تھا. شفاء الصدور میں حضرت ابن عباس کی حدیث میں ہے کہ آپ ایک ایسے مقام پر پہنچے جہاں جبریل علیہ السلام نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے مقام پر کوئی دوست اپنے دوست کو نہیں چھوڑتا، آپ میرا ساتھ کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا اگر میں اس مقام سے آگے بڑھوں تو نور سے جل جاؤں گا. بخاری کی روایت میں یوں ہے کہ میں ایک ایسے ہموار میدان میں پہنچا جہاں میں نے قلموں کے لکھنے کی آواز سنی. اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اور میری امت پر 50 وقت کی نمازیں فرض کی. مسند احمد کی روایت میں ہے کہ سورۃ بقرہ کی آخری آیتیں کون سی بلا؟ آمن الرسول، وہ مجھ کو عنایت ہوئی. اور یہ بات کہ جو شخص آپ کی امت میں سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے. مسلم میں ہے کہ آپ سے یہ وعدہ بھی کیا گیا تھا کہ جو شخص کسی نیکی کا ارادہ کرے اور کسی وجہ سے نہ کر سکے تب بھی اس کو ایک نیکی کا ثواب ملے گا، اور جب گناہ کا ارادہ کرے اور اس گناہ کو نہ کرے تو گناہ نہیں لکھا جائے گا، اگر کیا تو ایک ہی گناہ لکھا جائے گا. بعض روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کو بھی دیکھا، لیکن جو زیادہ ترجیح والی روایات ہیں وہ کیا ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف کلام فرمایا. آپ نے جنت اور دوزخ کو دیکھا. جہنم میں زیادہ تر ناشکر گزار عورتیں نظر آئیں، جنت میں زیادہ تر غرباء اور مساکین دکھائی دیے. بہرحال آپ نے بہت سے عجائبات اللہ کی نشانیوں کو دیکھا اور واپس ہوئے. واپس آتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے دریافت کیا کہ آپ کو کیا حکم ملا؟ میں نے کہا ایک دن رات میں مجھ پر اور میری امت پر 50 نمازیں فرض کی گئیں. حضرت موسیٰ نے فرمایا آپ کی امت ایک دن رات میں 50 نمازیں نہ پڑھ سکے گی، میں بنی اسرائیل سے خوب تجربہ کر چکا ہوں. آپ اپنے رب کے پاس واپس جائیے، کمی کی درخواست کیجیے. موسیٰ علیہ السلام کے فرمانے پر میں خدا کے پاس واپس گیا اور کمی کی درخواست کی. اللہ تعالیٰ نے میری درخواست کو قبول کیا، نمازوں میں تخفیف فرمائی. میں واپس آیا تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کتنی کم ہوئی؟ میں نے کہا 10. انہوں نے کہا ابھی بھی بہت ہے، واپس جائیے. پھر اللہ تعالیٰ نے 10 اور کم کر دی. پھر میں واپس آیا، پوچھا اب کتنی ہیں؟ تو ان کے دریافت کرنے پر میں نے کہا کہ اتنی نمازوں کی کمی ہوگی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا پھر جاؤ اور کمی کراؤ. پھر معافی کی اپیل کی گئی اور اس طرح پھر 10 اور ایک دفعہ میں 5 اور باقی 5 رہ گئی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ابھی بھی کمی کراؤ، کہ لوگ 5 بھی نہیں پڑھیں گے. میں نے کہا مجھے اب شرم آتی ہے، جتنا خدا نے فرض کیا میں اس پہ راضی ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ جب میں وہاں سے واپس آیا تو ایک پکارنے والے نے پکار کر کہا میں نے اپنا فرض پورا کر دیا، بندوں سے تخفیف کر دی. 5 نمازیں 50 کے برابر ہیں. پھر میں جہاں سے گیا تھا وہیں واپس آ گیا. اور جس وقت واپس آ کر آپ نے لوگوں کو خبر دی تو بہت سے ایمان والوں کے ایمان متزلزل ہو گئے کہ یہ کیسے ممکن ہے. اور ہو سکتا ہے کہ اب بھی یہ باتیں سن کر بہت سے لوگوں کے دل ہل گئے ہوں کہ یہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ نے یہ سب کچھ دیکھ لیا. بات یہ ہے
کہ مشکل اسی وقت ہو سکتی ہے جب انسان اللہ تعالی کی قدرت پر شک کرے، اور اگر اس بات کا یقین ہو کہ اللہ کے ہاں کچھ بھی مشکل نہیں، کن کہہ کے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، کسی سے کرا سکتا ہے، ایک اشارے میں اوپر سے نیچے اور نیچے سے اوپر تہ و بالا ہر چیز کو کر سکتا ہے۔ مسلم میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب میں نے معراج کا یہ واقعہ مشرکین مکہ کو سنایا تو انہوں نے اس کی تردید کی اور تکذیب کی، اور بیت المقدس کی علامتیں دریافت کرنا شروع کر دی کہ کیسا ہے بیت المقدس۔ تو اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو میرے سامنے ظاہر فرمایا، اور جو جو باتیں اور نشانیاں مشرکین دریافت کرتے میں دیکھ دیکھ کر بتاتا جاتا۔ ان تمام بیانات سے یہ بات یقینی طور پر ثابت ہو گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بحکم خدا مکہ سے بیت المقدس اور وہاں سے ساتویں آسمان پر تشریف لے جا کر اسی شب کو واپس تشریف لائے۔ آپ جسم سمیت گئے، جسم سمیت آئے۔ یہ محض خواب نہ تھا، بلکہ روح جسم کی بیداری کی حالت کے ساتھ گئے، اور قرآن پاک میں بھی اسی کا ذکر ملتا ہے، کیونکہ قرآن پاک میں آتا نا سبحان الذی اسری بعبدہ، تو عبد کس کو کہتے ہیں؟ روح کو۔ اب سے مراد روح اور جسم دونوں ہیں۔ قرآن کے مطابق سب کا حساب کتاب قیامت کے دن ہوگا، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے پہلے سزا اور جزا یعنی جنت اور دوزخ کا مشاہدہ کیا؟ یہ کون لوگ تھے جن کا حساب پہلے ہوا؟ اس میں یہ وہ لوگ بھی ہو سکتے ہیں جو دنیا سے مر کے جا چکے ہیں، برزخ میں ہیں، اور ان کو وہاں ان کے اعمال کے مطابق سزا لیتے ہوئے دکھا دیا گیا۔ اگرچہ سب کا فیصلہ قیامت کے دن ہوگا، لیکن اگر کچھ لوگوں کو بطور مثال وہاں اللہ تعالیٰ نے پہلے فیصلہ کر کے ڈال دیا تو اس میں کیا مشکل ہے؟ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بطور تمثیل دکھایا کہ ایسا ہوگا، یعنی جن لوگوں کے ساتھ ہونے والا ہے ان کی شکلیں سامنے لا کے دکھا دی اور ان کو ایک شیپ دے دی، اور فیصلہ بعد میں ہوتا رہے گا۔ کیا صدقہ خیرات اللہ کے سوا کسی اور کے نام سے دینا جائز ہے، جیسے امام جعفر کے نام پر؟ یہ تو آپ قرآن پاک میں واضح طور پر پڑھ چکے ہیں۔ سورۃ البقرہ آیت 173 میں دیکھیے، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور الرحیم۔ بے شک اس نے حرام کیا تم پر مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت، اور جو پکارا گیا اس پر اللہ کے سوا کسی اور کے لیے، لغیر اللہ واسطے غیر اللہ کے، یعنی اللہ کے سوا کسی بھی نبی، رسول، ولی، کسی بزرگ، کسی نیک انسان کے نام پر کچھ دینا، یعنی اس کی خوشی کے لیے، یہ درست نہیں۔ ہاں، کسی کی طرف سے صدقہ کرنا اس کی اجازت ہوتی، مثلا کسی کو ثواب پہنچانے کے لیے اگر کوئی شخص کچھ دیتا ہے تو وہ اور بات ہے، مثلا آپ اپنے والدین کی طرف سے قربانی کریں، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کریں، یا کسی اور کی طرف سے آپ کریں، تو یہ تو ٹھیک ہے، لیکن ان کے نام پر کرنا کہ وہ ہم سے خوش ہو جائیں تو شرک یہی تو ہے۔ تو کوئی بھی ایسا کام کہ کسی انسان کو، چاہے کوئی زندہ ہے چاہے کوئی فوت ہو گیا، مثلا اگر کوئی شخص زندہ ہے اور آپ اس کے ساتھ نیکی صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ قیامت کے دن ہم کو اللہ سے چھڑا لے، تو یہ تصور غلط ہے۔ ہاں، اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ دنیا میں آپ کو نیکی کی طرف لے جائے، وہ اور بات ہے۔ کیا رجب کے پورے ماہ کے اندر روزہ رکھنا منع ہے یا 27 رجب کا؟ یہ نہیں کہ پورے ماہ میں روزہ نہیں رکھ سکتے، نفلی روزہ عادتاً جو آپ رکھتے ہیں، مثلا 13، 14، 15 کا، وہ رکھیے۔ اگر آپ کو عادت ہے سوموار یا جمعرات کے روزے کی، رکھیے، لیکن مخصوص اس تاریخ کو ہی روزہ رکھنا یہ نہیں ہونا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔